کہ جب وہ اپنے پروردگار کی طرف آیا تو یہ جو شیعہ ہے محمد مصطفیٰ کا یا پھر آیات کے سیاق کو دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ ابراہیم شیعہ، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ جو پاکیزہ قلب کے ساتھ، ہر گناہ عیب اور نقص سے پاک دل کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی طرف آیا۔ اب اس آیت کے بعد میں نے عرض کیا تھا نا کہ 10 آیتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک آیت آپ نے یہ دیکھی، دوسری آیت بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 15، آیت نمبر 15۔ اس میں ذرا آپ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر قصہ درج ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر سے باہر نکلے، جب دنیا ساری سو رہی تھی، تو دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے بیان دو آدمیوں کے جھگڑے کا کس طرح سے فرمایا ہے کہ ایک جو موسیٰ کے ساتھی ہے اس کو کہا موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا جو دشمن تھا اس کو عدوف۔ اب دیکھیے عدوف کو مقابل میں رکھا شیعہ کے۔ اب اس کا خیال آپ کو اور ہم سب کو کرنا ہے، شیعہ کے خلاف کوئی ہے تو وہ عدوف ہے، دشمن ہے، اور دشمن کے مقابل میں اللہ نے جس کو کہا کہ وہ شیعہ ہے، اس پر توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ دوبارہ اس کو دیکھیے گا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے جبکہ اس کے جو اہل ہیں، اس کے جو رہنے والے تھے، بسنے والے تھے، وہ سب غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ، 2 آدمیوں کو اس شہر میں دیکھا جو جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، دیکھیے نا دونوں آدمیوں کے جھگڑے کے اندر اللہ نے کس طرح سے تصویر کشی فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ ایک یہ اس کے شیعہ میں سے تھا، شیعوں میں سے تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا وہ دشمنوں میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، پھر یہ لفظ شیعہ اسی آیت کے اندر دہراتا ہے اللہ، نہ معلوم اللہ کی اس میں کیا مصلحت ہے۔ اللہ تکرار کبھی کسی لفظ کا کرتا ہے تو اس میں بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ لفظ کو اللہ بے مقصد تکرار نہیں کرتا، ریپیٹ نہیں کرتا۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ لفظ شیعہ کا استعمال کرنا ذرا غور طلب بات ہے کہ اس نے مدد کے لیے آواز دی موسیٰ کو جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا۔ اب جو یہاں سے پیغام ملتا ہے، جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اس پیغام کو ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے، لفظ شیعہ کو 2 مرتبہ ریپیٹ کرنے کے بعد فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، اس نے استغاثہ کیا، فریاد کی، پکارا، مدد کے لیے آواز دی جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا۔ کس کو پکارا؟ حضرت موسیٰ کو پکارا۔ اب جب ہم علی کے چاہنے والے علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو جو دشمن ہے اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ دشمن کے مقابل میں وہ شیعہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، مدد کے لیے پکارا اس کے خلاف کہ جو اس کا دشمن ہے۔ فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ایسا مکہ اس دشمن کو مارا کہ فَقَضَى عَلَيْهِ، کہ اسی وقت اسے قضا آ گئی۔ اس آیت سے بھی آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ لفظ شیعہ اللہ نے بیان فرمایا اور بہت مثبت انداز میں۔ تو میرے بھائی یہ شیعہ خالی امت محمدی کے اندر فالوورز کو نہیں کہا گیا، بلکہ ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نورانی کلام میں واضح کر دیا کہ جس نبی کا بھی کوئی سچے دل سے فالو کرے اور اس کے اتباع کرے اور پیروی کرے وہ اس نبی کا شیعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ہر بار
علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون انت و شیعتک فی الجنہ. احادیث آپ نے سماعت فرمائی. مزید کچھ اور بھی حوالے ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو حوالے قبلہ نے نہیں پیش کیے، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بھی کچھ حوالے پیش کریں گے. اب ذرا دیکھیے، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، سید محمود آلوسی کی تفسیر ہے، تفسیر قرآن مجید. اس کی اسی آیت کے ذیل میں، سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 کے ذیل میں، جلد 15 صفحہ 431، فقد اخرج ابن مردویہ عن علی کرم اللہ تعالی وجہہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے ابن مردویہ نے کہ فرمایا مولا علی شیر خدا نے کہ حضور نے میرے لیے فرمایا کہ الم تسمع قول اللہ تعالی، اے علی کیا آپ نے اللہ کے اس قول کو نہیں سماعت فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے والے اور عمل صالح بجا لانے والے، وہی ہیں جو خیر البریہ ہیں، انہیں بہترین مخلوق خدا ہیں. ہم یعنی حضور فرماتے ہیں ہم وہ جو خیر البریہ ہیں وہ کون ہیں؟ انت و شیعتک، تم اور تمہارے شیعہ. یہ لفظ شیعہ رسول کی زبان مبارک سے ملا ہوا نام ہے. اس کو کوئی گالی بنا دے، وہ رسول اللہ کو کس منہ سے اپنا چہرہ دکھائے گا؟ دنیا میں شاید وہ کچھ پیسے بنا لے، وہ ملا شاید اپنی دکان چمکا لے، وہ مولوی شاید اس دنیا میں چند پیسے اکٹھا کر لے، لیکن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ لفظ شیعہ سے جو الرجک ہوتے ہیں وہ دشمن نبی ہو جاتے ہیں اگر ان احادیث کو کوئی پڑھے. اور وہ بھی احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اہل سنت ہی کی کتابوں سے. باوجود اس کے کہ بہت سارے اہل سنت کی کتابوں میں کچھ لوگوں نے لفظ شیعت سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کی، گریز کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ اسناد اس قدر متواتر ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کی صحت کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکا ہے. بعد میں جو توجیہ کی گئی اس کو بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. حضور نے فرمایا وَمَوْعِدِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْض، وعدہ ہے تمہارا اور ہمارا حوض پر ملنے کا. اذا جئت الامم للحساب یدعون غرا محجلین، جب ساری امتیں اکٹھا ہو جائیں گی حساب کے لیے تو تمہیں آواز دی جائے گی. یدعون غرا محجلین، پکارا جائے گا وہ کہاں ہیں؟ نورانی چہرے والے، چمکتے ہوئے چہرے وہ کہاں ہیں؟ آواز آئے گی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح امامیہ نے بھی یزید بن شراحیل، امامیہ سے مراد اہل تشیع، انہوں نے کہا کہ وَرَوَا نحوہ الامامیہ عن یزید بن شراحیل الانصاری کاتب الامیر کرم اللہ تعالی وجہہ. اب اس کے بعد ذرا میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ اس آیت کے ذیل میں اہل تشیع کی تمام تفاسیر میں مذہب اہل بیت کے اندر اہل بیت اطہار جو قرآن کے ترجمان ہیں، اور ہم مانتے ہیں صرف وہی صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں اور قرآن کی ترجمانی کر سکتے ہیں، تمام معصوم اماموں نے اسی طرح تفسیر فرمائی ہے. اور جو نبی نے فرمایا اور اصحاب کرام نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے اس کو لکھا، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہماری جو کتابیں ہیں ان کی طرف سے میں کوئی حوالہ نہیں دے رہا. میں ان کی طرح نہیں کہ جو شروع میں آ کے دعویٰ کریں کہ میں اہل تشیع نے جو کچھ باتیں بتائی ہیں ان کے خلاف میں اہل تشیع ہی کی کتابوں سے حوالے دوں گا اور وہ نہ کر سکے. اور آپ نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا، اول سے لے کے آخر تک ہم نے دیکھا کہ ہم منتظر رہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی عقیدے کے خلاف ہماری کتابوں سے کوئی حوالہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. صرف چند کتابوں کا وہ حوالہ دیا اور اس کے بھی انشاءاللہ پول بہت جلدی کھل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پردے جب ہم کھول دیں گے تو پھر کوئی باعزت جو اب تک رہا باعزت نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ جب
کھلم کھلا سفید جھوٹ ہم اس کا بتا دیں گے تو پھر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جس کسی نے بھی در اہل بیت کو چھوڑا ہے اس کو ٹھوکریں ہی ملی ہیں، در بدر کی ٹھوکریں اس کو ملتی ہیں کہ جو اہل بیت کا در چھوڑ دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ اخرج ابن مردویہ، یہ دوسری حدیث ہے، ایضاً عن ابن عباس۔ دیکھیے جب اہل سنت کے ہاں بھی یہ قانون ہے اسناد کے سلسلے میں